سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم اپنے سلسلے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پروگرام ہے عشق رسول کے رنگ، بہت ہی خوبصورت اور پیارے رنگ ہم اس سلسلے میں بکھیرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہمارے مبلغین ہوتے ہیں جو عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر گفتگو کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں بڑے ہی خوبصورت موضوع کے ساتھ ہم اس سلسلے کو لے کر حاضر ہوتے ہیں، اور اس سلسلے کا مقصد ہی یہ ہے کہ دل میں عشق رسول کی شمع فروزاں ہوں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی الفت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا جذبہ ہمارے دل میں پیدا ہو، اور بڑے ہی خوبصورت واقعات کے ساتھ، احادیث کے ساتھ، قرآنی آیات کے ساتھ ہم عشق رسول کو بیان کرنے کی، محبت رسول کو بیان کرنے کی، اجاگر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ پاک اس سلسلے کو برکت عطا فرمائے، اس سلسلے کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، اور اس کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج بھی ایک بڑے ہی خوبصورت موضوع کے ساتھ ہم یہ سلسلہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ موضوع بتاؤں اس سے پہلے آئیے درود پاک کی ایک فضیلت شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ نبی پاک صاحب لولاک سیاح افلاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، یعنی سجاؤ، کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج بھی ایک بڑا ہی انوکھا اور نرالا اور بڑا ہی خوبصورت موضوع ہم نے اس سلسلے میں رکھا ہے، اور اس موضوع کا نام ہے کتابوں میں جامع عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ علماء اہل سنت نے اپنے علم کے ذریعے جو کتابوں میں عشق رسول کی باتیں بیان کی ہیں، اور ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جو سمندر کتابوں میں ہمیں نظر آتا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جو بھی عشق رسول کی بات ہم کریں گے، ہم سنیں گے، یقیناً وہ قرآن و حدیث کی ترجمانی ہوگی، وہ قرآن کی آیتیں ہوں گی، وہ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو کتابوں میں موجود ہیں، وہ اسلاف کے واقعات ہیں کہ جو ہم کتابوں سے پڑھتے ہیں تو اپنے دل میں عشق رسول پیدا ہوتا پاتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ پتہ یہ چلا کہ مطالعے کی کتنی اہمیت ہے، مطالعہ بہت ضروری ہے، اور بالخصوص جب عشق رسول کی باتوں کو ہم پڑھیں، عشق رسول سے لبریز واقعات کو پڑھیں، علماء و صالحین کے سلف و خلف کے واقعات جو عشق رسول پر مبنی ہیں، اور پھر وہ احادیث، اور پھر وہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا انداز عشق رسول جب ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں تو یقین مانے عشق رسول کے جام بھر بھر کے پینے کو ملتے ہیں، اور بندہ ان جاموں سے سیراب ہوتا رہتا ہے، لیکن یہ سیرابی کبھی ختم نہیں ہونے والی، بندہ بس پیتا رہے پیتا رہے پیتا رہے، عشق رسول کے جام ملتے رہیں۔ اللہ پاک ہمیں عشق رسول کے جام سے لبریز ہونا، اس کو بار بار لذت کے ساتھ پینا، اس سے سیراب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج بھی انشاءاللہ عز و جل عشق رسول پر ہی گفتگو ہوگی، اور کتابوں میں جامع عشق رسول کیا ہے، یہ عشق رسول کے جام کتابوں میں کیسے موجود ہیں، انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ کتابوں کا تعارف بھی ہوگا، ان کے مصنفین کا تعارف ہوگا، اور انہوں نے عشق رسول میں جو ایک اپنا یوں سمجھیں کہ نمایاں وصف رکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعت ذکر کی باتیں، حضور کی خصائص کی باتیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی باتیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کی باتیں انہوں نے کس انداز میں اپنی کتابوں میں لکھی ہیں، اور آج تک امت جو ہے اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے علماء اہل سنت کو بھی شاد و آباد رکھے، جو موجود ہیں اللہ ان سب کی حفاظت فرمائے، جو اس دنیا فانی سے چلے گئے ان کا یہ دینی کام ان کے لیے ذریعہ نجات بنائے، اور ان کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقین مانے کتابیں بھری پڑی ہیں، اور ان میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی باتیں، عشق رسول کی باتیں اپنی کرنوں کے ساتھ، اپنی روشنی کے ساتھ محفوظ ہیں۔ اللہ ہمیں بس پڑھنے والا بنائے۔ الحمدللہ کتابیں بہت ہیں، اللہ علماء اہل سنت کو شاد و آباد رکھے، اتنا لکھ گئے اتنا لکھ گئے، اور اب بھی الحمدللہ ان کے فیضان جاری ہے، ان کے تلامذہ الحمدللہ یہ باتیں لکھ رہے ہیں، اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر الحمدللہ منزلیں اور درجے قائم کر رہے ہیں جن پر ہم نے چڑھنا ہے، کیونکہ
سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں نا، جان ہے عشق مصطفیٰ عمر بھائی، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں تو اور کچھ نہیں، محبت ہی سب کچھ ہے۔ الا لا ایمان لمن لا محبت لا، اس کا کوئی ایمان نہیں جس کے دل میں حضور کی محبت نہیں۔ اچھا، پھر یہ تو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب ارشاد فرمائی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک امتی کو کتنی محبت ہونی چاہیے۔ فرمایا کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھ سے سب سے بڑھ کر محبت نہ کرے۔ یہاں تک کہ مثال ارشاد فرمائی، اپنی جان سے بڑھ کر، اپنے ماں باپ سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر، تمام لوگوں سے بڑھ کر جب تک وہ مجھ سے محبت نہیں کرے گا تو اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے عشق رسول، محبت رسول کا معاملہ ہی نرالا ہے۔ اسی لیے اعلیٰ فرماتے ہیں نا، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے گی۔ جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو درد کا مزہ سے دوا اٹھائے کیوں، جس کو درد کا مزہ سے دوا اٹھائے کیوں۔ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں، یقیناً عشق رسول کا مزہ جس کو مل جائے تو اس میں درد بھی مزہ دیتا ہے۔ اور پھر یہ بھی ارشاد فرمایا نا کہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، اور جلی جلی بو سے اس کی پیدا، وہ سوزش عشق چشم والا، کباب آہوں میں بھی نہ پایا مزہ جو دل کے کباب میں ہے۔ تو جان ہے عشق مصطفیٰ، عشق مصطفیٰ ایمان کی جان ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ تو سیدی اعلیٰ حضرت ایک دوسرے شعر میں ارشاد فرماتے ہیں، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ سبحان اللہ۔ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں عشق رسول کی لازوال نعمت عطا فرمائے۔ ہم باتیں تو کرتے ہیں، ایک کاش حقیقی طور پر ہم اس وعدے پر پورا اتریں کہ ہمارے رگ و پے میں عشق رسول سرایت کر جائے، اور ہمارے اعمال سے، ہماری گفتار سے، ہمارے کردار سے عشق رسول کا مظاہرہ ہو۔ اللہ پاک ہمیں عملی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس کی ادا کرتا ہے، اس کی نقل کرتا ہے، وہ جیسا کہے، وہ جیسا کرے ویسا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ اس سلسلے میں ہمارے ساتھ اول تا آخر شریک رہیں۔ ہمارے عمر بھائی نعت خواں الحمدللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ کتاب میں جامع عشق رسول، کتابوں میں جامع عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ایک بڑی ہی پیاری کتاب ہے مدنی چینل کے ناظرین، جس کتاب کا نام ہے مقام رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ کتنا پیارا نام ہے، مقام رسول۔ اس کتاب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و مناقب ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی افضلیت کا بیان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں سے افضل ہیں اور سید الانبیاء ہیں، تمام نبیوں کے سردار ہیں۔ حضور کے معجزات کا ذکر ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری پیاری خصوصیات کا ذکر ہے جو صرف آپ کو عطا کی گئیں، کسی نبی کسی رسول کو وہ چیزیں، وہ خصوصیات عطا نہ کی گئیں، ان خصوصیات کا ذکر ہے۔ اس کے مصنف ہیں علامہ مولانا مفتی محمد منظور احمد فیضی رحمۃ اللہ تعالیٰ، جن کو کہا جاتا تھا بے حقی وقت، یعنی بہت بڑے عالم،
اور بڑے ماہر عالم الحمدللہ، اور سینکڑوں کی تعداد میں آپ کے طلبہ ہیں جو آج الحمدللہ مسند افتاء پر موجود ہیں اور مسند تدریس پر موجود ہیں، اور علم دین حاصل کرنے والوں کی پیاس بجھا رہے ہیں، اور علم کے یوں سمجھے کہ موتی بکھیر رہے ہیں۔ علامہ منظور احمد فیضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی یہ کتاب ہے مقام رسول، اور ان میں اس کتاب میں آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی باتیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کی باتیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف کریمانہ ذکر فرمائے، اور ان میں ایک اقتباس آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ جس میں آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا انداز بیان فرمایا، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم و توقیر، حضور کا ادب، حضور کا احترام صحابہ کرام علیہم رضوان کس لیول کا کیا کرتے تھے۔ ہماری سوچ ہے، ہم حیران ہیں کہ یہ بھی ادب ہے، اور ایسا ادب کہ جیسا ادب کوئی آج تک کر نہ سکے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے کر کے دکھایا، اور امت کو یہ حکم دیا کہ ایسا ہی ادب کرنا ہے۔ اور یہی مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی ٹوٹ کے محبت کرنی ہے، حضور کی ایسی تعظیم و توقیر کرنی ہے جیسا صحابہ نے کیا اور کر کے دکھایا، اور جیسا صحابہ کے اقوال ہمیں ملتے ہیں۔ تو ایک اقتباس اس کتاب سے، جس کتاب کا نام ہے مقام رسول، علامہ منظور احمد فیضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے۔ آپ ایک حدیث پاک ذکر کرتے ہیں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ آپ نے یہ حدیث پاک ذکر فرمائی کہ صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے چند افراد حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ان کے پاس آئے، اور یہ وہ وقت تھا کہ جب آپ دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، یعنی آپ کے آخری ایام تھے۔ تو وہ صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں ایک طویل حدیث بیان کی جس میں یہ فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر مجھے کوئی بھی زیادہ محبوب نہ تھا۔ سبحان اللہ، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ظاہری ہو گیا، اب یہ خود دنیا سے جا رہے ہیں ایک عرصے کے بعد، اب یہ دنیا سے جاتے جاتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کر رہے ہیں، اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کر رہے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں بھی نصیب کرے، اللہم آمین۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں سنو، مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر دنیا میں کوئی محبوب نہ تھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر میری آنکھوں میں کوئی جلیل القدر نہ تھا، کوئی عظمت والا نہ تھا، کوئی قدر و منزلت والا نہ تھا۔ اللہ اکبر۔ اور حضور کے اجلال و دبدبے کی وجہ سے میں اپنی آنکھیں حضور کے حسن و جمال سے پر نہ کر سکتا تھا۔ اللہ اکبر، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال ایسا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کو میں دل بھر کے دیکھ نہ سکا، اپنی آنکھوں کو پر نہ کر سکا۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ ارشاد فرماتے ہیں، یہ صحابی رسول ہیں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر مجھ سے سوال کیا جائے، مجھ سے پوچھا جائے کہ حضور کا وصف بیان کرو، حضور کا حلیہ بیان کرو، حضور کے اوصاف بیان کرو، تو مجھ میں اس کی طاقت نہیں ہے، میں اس کو بیان نہیں کر سکتا۔ وجہ یہ ہے کیونکہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دل بھر کے نہیں دیکھا، میں دیکھ نہ پایا، حسن اتنا کامل تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کو میری آنکھوں نے احاطہ نہ کیا، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کو مکمل میں دیکھ نہ پایا، حضور کے اجلال کی وجہ سے، دبدبے کی وجہ سے، رعب کی وجہ سے، اور حسن کامل کی وجہ سے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب آپ اندازہ لگائیے مدنی چینل کے ناظرین، یہ وہ صحابی رسول ہیں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے بڑے قریب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، حضور کے قرب میں رہے، حضور کے ساتھ رہے۔ تو جو ساتھ رہنے والا ہو وہی زیادہ حسن کو بیان کر سکتا ہے نا۔ کیا بات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو یہ کیا بیان فرما رہے ہیں کہ اگر آپ مجھ سے سوال کریں، مجھ سے پوچھیں کہ حضور کا حلیہ بیان کرو، تو میں نہیں کر سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ نہیں ہے کہ میں کبھی کبھی سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتا تھا اور میں قریب رہنے میں تھوڑا سا جگہ نہیں بنا پاتا تھا، قریب نہیں ہو پاتا، بلکہ یہ تو قریب تھے، صحابی رسول ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ حسن و جمال کی وجہ سے، ایسا حسن تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ اکبر۔ سیدی حالت فرماتے ہیں نا کہ جن کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، ایسے پیارے سے محبت کیجیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث پاک علامہ منظور احمد فیضی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ اپنی کتاب مقام رسول میں ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا
اور حضور کے ارد گرد صحابہ کرام تھے، اور اس طرح بیٹھے تھے، اس ادب سے بیٹھے تھے کہ ایسا معلوم ہوتا کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں۔ یعنی مجلس بارگاہ رسالت کا ادب یہ تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک مجلس کا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک بارگاہ کا ادب یہ تھا مدنی چینل کے ناظرین، کہ صحابہ کرام بالکل توجہ کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جو کلام ہوتا، جو خطاب ہوتا، جو تعلیم و تعلم کا سلسلہ ہوتا وہ سنتے۔ بلکہ قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ ہے کہ لوگ علم دین حاصل کرنے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، تو جب کوئی بات سمجھ نہ آتی تو وہ عرض کرتے کہ آپ دوبارہ سمجھائیے، آپ دوبارہ ارشاد فرمائیے، تو اس کے لیے رائنا کے الفاظ یوز کرتے کہ یا رسول اللہ ہماری رعایت فرمائیے۔ اب ان میں کچھ منافقین بھی تھے، اور ان کی زبان میں یہ لفظ بے ادبی والا جملہ تھا، یہ جو کلمہ تھا یہ بے ادبی والا جملہ تھا رائنا، اور اس سے وہ بے ادبی کا تصور کرتے، بے ادبی کی نیت کرتے، اور وہ منافق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ کر یوں یہ جملہ کہا کرتے تھے، جبکہ صحابہ کرام تو یہی عرض کرتے یا رسول اللہ ہماری رعایت فرمائیے، لیکن وہ کہتے رائنا، اس کو ذرا طویل کرتے، کھینچ کے جو ہے بارگاہ رسالت میں عرض کرتے رائنا، جس کا مطلب کچھ اور بنتا ہے دوسری زبان میں، بے ادبی والا جملہ یہ بنتا ہے، بے ادبی والا معنی اس کا بنتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے محبوب کی بارگاہ میں یہ انداز پسند نہ آیا۔ ایمان والے تو ادب کی نیت سے بولتے تھے صحابہ کرام یا رسول اللہ ہماری رعایت فرمائیے، یعنی ہمیں دوبارہ ارشاد فرمائیے کہ ہم صحیح طریقے سے بات کو سمجھ لیں، لیکن جو منافقین تھے وہ اس رائنا کو کھینچ کر پڑھتے اور اس سے بے ادبی والا معنی مراد لیتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان منافقین کا یہ بے ادبانہ انداز اختیار کرنا پسند نہیں فرمایا، اور ایمان والوں کو بھی منع کر دیا کہ اب تم نے رائنا نہیں کہنا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، بلکہ کیا کہنا ہے وقولوا انظرنا، اور تم کہو یا رسول اللہ ہم پر نظر فرمائیے، نظر کرم فرمائیے، نظر کرم فرمائیے، ہماری رعایت فرمائیے، ہم پر نظر فرمائیے، یعنی دوبارہ ارشاد فرمائیں کہ آپ کے فرمان کو مزید اچھی طرح سمجھ لیا جائے۔ وقولوا انظرنا واسمعوا، اور توجہ سے سنو، یہ کہو کہ یا رسول اللہ ہم پر نظر فرمائیے، ہم پر رحمت کی نظر فرمائیں، اور واسمعوا، اور توجہ سے سننا ہے، وللکافرین عذاب علیم، اور جنہوں نے بے ادبی کی ہے اور بے ادبی کی نیت سے بارگاہ رسالت کا پاس نہیں رکھا، وللکافرین عذاب علیم، تو ان کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ اللہ، یہ ہے محبوب کی بارگاہ کا ادب۔ خود رب کائنات اپنے محبوب کی بارگاہ کا ادب سکھا رہا ہے کہ اے صحابہ، اے لوگو، اب تم نے رائنا نہیں کہنا، کیونکہ اس میں کسی دوسری قوم کی دوسری زبان میں دوسری لغت میں بے ادبی کا پہلو نکلتا ہے، تو اب یہ لفظ ہی ختم کر دو جو بارگاہ رسالت کی مجلس کے ادب کے خلاف ہو، جو بارگاہ رسالت کی شان کے خلاف ہو، اس لفظ کو ہی ختم کیا جائے۔ وہ لفظ ہٹا، وہ لفظ ختم ہوا، اور تعلیم دی گئی امت کو وقول انظرنا، اب کیا کہا جائے انظرنا، نظر کرم فرمائیے۔ حاضر ہے در دولت بگدا سرکار، توجہ فرمائیں سرکار، توجہ فرمائیں، حاضر ہے در دولت بگدا سرکار، توجہ فرمائے، محتاج نظر ہے حال میرا، محتاج نظر ہے حال میرا، سرکار توجہ فرمائے، سرکار نظر کرم فرمائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالنا۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے الحمدللہ کتاب مقام رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس کتاب کا تعارف بھی سنا، اور اس کے کچھ اقتباسات بھی آپ نے سنے کہ جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کے حوالے سے۔ مدنی چینل کے ناظرین، جس سے محبت ہوتی ہے تو اس کی عزت کی جاتی ہے، اس کی تعظیم کی جاتی ہے، اس کا ادب کیا جاتا ہے، اور پھر ہمارے آقا و مولا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تو اتنا بلند ہے
کہ جن کی شان میں اللہ تبارک و تعالیٰ آیت نازل فرما رہا ہے، جن کی شان بیان کی جا رہی ہے، اور صرف اس امت میں نہیں بلکہ پچھلے انبیاء کی امتوں میں، ان کی کتابوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شانیں بیان ہوئیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف بیان ہوئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی شانیں بیان ہوئیں، ان کے اوصاف بیان ہوئے پچھلی کتابوں میں۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں میں افضل ہیں، اور ہمیں ناز کرنا چاہیے کہ ہم ان کی امت میں پیدا ہوئے۔ جی ہاں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان ہے ہم پر، اس کا جتنا شکر ادا کریں اس پر وہ کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آخری امت میں پیدا فرمایا، ہمیں آخری امت بنایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل فرمایا، کہ جن کی امت میں شامل ہونے کی دعائیں انبیاء نے کی کہ ہمیں آخری امت کا فرد بنا دے، ہمیں آخری امت میں بھیج دے۔ تو یہ بڑا احسان عظیم ہے ہمارے رب عز و جل کا ہم پر، کہ ہمیں بلا سوال، بغیر کسی مشقت کے امت محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں شامل فرمایا، اور پھر احسان پر احسان یہ کہ ہمیں عاشقان رسول کی جماعت میں شامل فرمایا۔ الحمدللہ ہم حضور سے بھی محبت کرنے والے ہیں، تمام انبیاء سے محبت کرتے ہیں، صحابہ و اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، اللہ والوں سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو موضوع ہے کتابوں میں جامع عشق رسول۔ آئیے کچھ کالس سنتے ہیں۔ جی میرا نام احسن جاوید اتاری ہے اور میں سیالکوٹ کے علاقہ گاؤں کوٹلی سید میر سے بات کر رہا ہوں۔ اے عمر بھائی سے گزارش ہے کہ یہ کلام سنا دیں۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، انشاءاللہ۔ نیکسٹ۔ میرا سوال یہ ہے کہ کتاب پڑھنے کے لیے ذہن بناتے ہیں مگر مستقبل پڑھ نہیں پاتے ہیں، برائے کرم اس کا حل بھی بتائیے گا۔ انشاءاللہ ابھی عرض کرتا ہوں۔ جی نیکسٹ۔ اظہار عشق رسول کا ایک ذریعہ تحریر بھی ہے، اور ذرائع کیا کیا ہو سکتے ہیں؟ ماشاءاللہ، ہمارے مدنی چینل کے ناظرین نے کالس کی۔ ہمارے ایک اسلامی بھائی نے پوچھا کہ ذہن تو بناتے ہیں لیکن بن نہیں پاتا، اور اس میں ہم کامیاب نہیں ہو پاتے۔ دیکھیں، کتاب پڑھنے کے لیے ظاہر سی بات ہے وقت نکالنا پڑتا ہے، اور ایک ایسا ماحول ہو کہ جس میں آپ ہوں اور آپ کی کتاب ہو اور کوئی دوسرا نہ ہو۔ اگر ایسے ماحول میں آپ پڑھیں گے کہ جہاں کچھ افراد باتیں بھی کر رہے ہیں، کچھ افراد جو ہے نا اپنی گفتگو میں مشغول ہیں، اور پھر آپ وہاں بیٹھ کے مطالعہ کریں گے تو آپ کا واقعی دل نہیں چاہے گا۔ ایک تو سب سے پہلی بات تنہائی ہو، اور خالصتاً توجہ کے ساتھ آپ کتاب پڑھیں، اور پھر یہ دیکھیں کہ میں پڑھ کیا رہا ہوں۔ اگر آپ سیرت کی کتاب پڑھیں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ کی دلچسپی نہ ہو، توجہ نہ ہو، تو پڑھتے وقت دلچسپی رہے گی، توجہ بھی رہے گی، لیکن پہلی بات کہ پڑھنے کا ذہن بنتا تو ہے لیکن پڑھیں کیسے؟ تو اس کے لیے جو ہے نا آپ مطالعہ کرنے والوں کو دیکھیں۔ سب سے پہلے آپ ان علماء کے بارے میں پڑھیں۔ اب یہ بھی پڑھنا پڑے گا، پڑھنے کے لیے، پڑھنے کا ذہن بنانے کے لیے بھی پڑھنا پڑے گا۔ تو علماء کرام کے واقعات آپ وہ پڑھیں کہ جنہوں نے کتابیں لکھیں، کتابیں پڑھیں، اور کس طرح علم دین حاصل کیا انہوں نے۔ پھر امیر علیہ سنت کے مدنی مذاکرے ہیں، اس میں آپ مطالعہ کرنے کے فوائد، آپ سب سے پہلے یہ ڈھونڈیں کہ مطالعہ کرنے کے کیا کیا فوائد ہیں۔ جب آپ کو فوائد پتہ ہوتے ہیں نا کسی چیز کے، تو پھر ایک رغبت بڑھتی ہے اور بندہ اس کی طرف بڑھتا ہے۔ یہاں تک لکھا ہے علماء نے کہ مطالعہ جو ہے یہ روح کی غذا ہے، اور آپ مطالعہ کر کے دیکھیں گے کہ آپ کو کتنا فائدہ ہوگا۔ تو پڑھنے کا ذہن بنانے کے لیے سب سے پہلی بات تو آپ پڑھنے کی اہمیت، مطالعے کی اہمیت کو پیش نظر رکھیں۔ دوسرا، ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کریں جو پڑھنے والے ہوں، جو مطالعہ کرنے والے ہوں، کہ ان کی صحبت میں بیٹھنے سے آپ کو مطالعہ کرنے کا شوق پیدا ہوگا۔ علم دین حاصل کرنے والے طلباء کی آپ صحبت میں بیٹھیں، بلکہ میں تو مشورہ دوں گا کہ اگر آپ درس نظامی میں داخلہ لے سکتے ہیں تو آپ داخلہ لیں۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے آپ صرف ایک نہیں بہت ساری کتابیں پڑھیں گے۔ درس نظامی میں داخلہ لے لیں۔ اگر آپ جاب کرتے ہیں یا آپ کو ٹائم نہیں مل پاتا تو آپ جو دعوت اسلامی مختلف کورسز کرواتی ہے فیضان آن لائن اکیڈمی کے تحت، آپ اپنے وقت کے اعتبار سے کوئی بھی کورس چوز کر لیں، اور ایک پڑھانے والی کی زیر نگرانی آپ پڑھیں، تو پھر انشاءاللہ آپ کی فرض علوم کی تکمیل بھی ہوتی رہے گی، اور آپ مطالعے کی طرف بھی آگے بڑھتے رہیں گے۔ مزید مدنی مذاکروں میں ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کریں، تو انشاءاللہ عز و جل ہفتہ وار رسالہ جس کی ترغیب دلائی جاتی ہے، یوں تھوڑے تھوڑے سے آپ پڑھنا شروع کریں گے تو انشاءاللہ پھر عادت بن جائے گی، اور دل کو تھوڑا سا آپ نے قابو کرنا پڑے گا، کیونکہ شیطان تو واقعی یہ چاہتا ہے کہ یہ بندہ دین کی طرف نہ بڑھے، مطالعے کی طرف نہ بڑھے، کیونکہ یہ مطالعہ کرے گا تو اس کو دین کا علم حاصل ہو جائے گا، اور جس کو دین کا علم آ جائے گا تو وہ کئی گناہوں سے بچ جاتا ہے، کئی گمراہیوں سے بچ جاتا ہے۔ تو شیطان واقعی پیچھے لگا ہوا ہے، لیکن لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ کر آپ جو ہے کتاب ہاتھ میں لیں اور مطالعہ شروع کریں، مطالعہ کرنے والوں کی صحبت میں بیٹھیں، اور علماء کرام سے رہنمائی لیتے رہیں کہ پہلے مجھے کیا پڑھنا ہے،
اب میں کیا پڑھوں، تو یہ بھی انشاءاللہ بڑا مفید ثابت ہوگا، معاون ثابت ہوگا آپ کے مطالعہ کرنے میں، مطالعہ کا ذہن بنانے میں۔ جی عمر بھائی کے لیے ایک فرمائش آئی تھی، عمر بھائی اگر وہ فرمائش پوری کر دیں۔ صلی اللہ الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ واہ کیا جو تو کرم ہے شہ بطحا تیرا، واہ کیا جو تو کرم ہے شہ بطحا تیرا، واہ کیا جو تو کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، تارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قدرا تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرا تیرا، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، اس روار پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، اس روار پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، وہاں کیا جو تو کرم ہے شہ بطحا تیرا، اوصاف تو سب نے پائے ہیں پر حسن سراپا کوئی نہیں، پر حسن سراپا کوئی نہیں، اوصاف تو سب نے پائے ہیں، اوصاف تو سب نے پائے ہیں، پر حسن سراپا کوئی نہیں، پر حسن سراپا کوئی نہیں، آدم سے جناب عیسیٰ تک، آدم سے جناب عیسیٰ تک، سرکار کے جیسا کوئی نہیں، سرکار کے جیسا کوئی نہیں، سرکار کے جیسا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں ہے ختم رسول، یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش بری پر پہنچے ہو، یہ شان تمہاری ہے آقا، یہ شان تمہاری ہے
شان نبی ذیشان نبی ہے سب، لیکن معراج کا دولہ کوئی نہیں، اللہ کوئی نہیں ہے ختم رسل مکی مدنی ہے ختم رسل مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے نور مجسم، نور مجسم ہے نور مجسم، تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے ختم رسل، دل کس کو دکھائے چیر کے ہم سیاہ غم دعویٰ کون کرے، دل کس کو دکھائے چیر کے ہم سیاہ غم دعویٰ کون کرے، سیاہ غم دعویٰ کون کرے، دل کس کو دکھائے چیر کے ہم سیاہ غم دعویٰ کون کرے، سیاہ غم دعویٰ کون کرے، رحمت عالم تیرے سوا، رحمت عالم تیرے سوا، دکھیوں کا مسیحا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے ختم رسل، ختم رسل ختم رسل مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کونین میں تم سا کوئی نہیں، حقیقت ہے، اور یہی بات تو علماء اہل سنت نے اپنی کتابوں میں لکھی ہیں۔ جامع عشق رسول جو کتابوں میں ہے وہ یہی ہے، کونین میں تم سا کوئی نہیں، اور ذیشان نبی تو سارے ہیں، معراج کا دولہ کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلے کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو باتیں ہم نے بیان کی، جو سنی، اس کو یاد رکھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اس سلسلے کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہیے، انشاءاللہ آپ کو اس طرح عشق رسول کے جام بھر بھر کے ملیں گے، اور ہم انشاءاللہ سیراب ہوتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری صحابہ سے محبت قائم و دائم رکھے، صحابہ و اہل بیت کی محبت میں جینا اور ان کی محبت میں مرنا نصیب فرمائے۔ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے آپ وابستہ رہیے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ۔ سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا